الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ راہ سلوک میں ایک مقام ایسا آتا ہے جسے ثم وجہ اللہ کا مقام کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مرید جہاں دیکھتا ہے اسے اپنا پیر ہی نظر آتا ہے۔ وہ جس چیز کی طرف نگاہ ڈالتا ہے اس میں اسے اپنے مرشد کی صورت نظر آتی ہے۔ یہ بہت اعلیٰ اور بہت عظیم اور بہت اچھا مقام ہے، اور راہ سلوک میں ترقی پانے کی نشانی ہے۔ اب جو لوگ نئے ہیں راہ سلوک میں اور راہ سلوک کے مسافر ہیں، وہ اس مقام تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے، اور کس طرح پھر مزید ترقی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کے مقربین میں شامل ہو سکتے ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس سارے سینیریو میں مرید کے لیے جو بات سب سے اہم ہے وہ ہے صدق دل سے یقین۔ مرید کو اپنے مرشد کی ذات پر سچے دل سے یقین رکھنا ہوگا، اور یہ خیال کرنا ہوگا کہ پوری کائنات میں اس کے پیر سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، اور اسے جو بھی مقام حاصل ہوگا، جس بھی مقام تک پہنچنے کی اس کی طلب ہے، وہ صرف اور صرف اس کے پیر کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ کسی اور شیخ یا پیر یا اکابرین یا مشائخ میں سے کسی سے بھی۔ جتنے بڑے پیر بھی دنیا میں موجود ہوں یا جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ایک مرید کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے پیر کو سب سے بڑا پیر تصور کرے۔ وہ یہ خیال کرے کہ جو بھی اس رستے میں اس کو ملے گا یا جس چیز کی بھی اسے طلب ہے، قرب الہی کے حصول کی اگر اسے طلب ہے، تو اس منزل تک سوائے اس کے پیر کے کوئی اور اسے نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرے نمبر پر شک میں نہیں پڑنا، کسی صورت بھی اپنے مرشد کی ذات پر شک نہیں کرنا۔ یہ خیال کرے کہ مرشد کی ذات جو بھی کام کرتی ہے یا حکم دیتی ہے وہ من جانب اللہ ہے، کہ وہ اللہ کے حکم سے ہی سارے اعمال جو ہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ شک میں کسی صورت نہیں پڑنا۔ اس کے بعد تیسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے آپ کو پیر کے حراست میں سمجھے، اپنے آپ کو پیر کے دائرے میں سمجھے،
کہ وہ ہر وقت جو ہے اپنے مرشد کامل کے زیر سایہ ہے، وہ یہ تصور کرے اور اپنے شیخ کے تصور کو پکا کرے، اپنے شیخ کی صورت کو اپنی آنکھوں کے رستے دل میں بسانے کی کوشش کرے۔ چند دن ایسا کرے گا تو انشاءاللہ یہ صورت جو ہے اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، اور وہ جہاں بھی دیکھے گا، جس چیز کو بھی دیکھے گا، اس میں اسے اس کی مرشد کی ذات نظر آئے گی۔ اور یہی وہ ذات ہے جو اسے اللہ کے قرب تک لے جائے گی، یہی وہ ذات ہے جو اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچائے گی۔ بس اپنی طلب جو ہے وہ سچی رکھے، شک میں نہ پڑے، اور اپنے پیر کے تصور کو پکا کرے، کیونکہ یہی وہ ذات ہے، یہی وہ تصور ہے جو اس کی راہ سلوک کی ساری منازل کو طے کروائے گا۔ اور یہ بہت ہی پر اثر طریقہ ہے راہ سلوک کی منازل کو طے کرنے کا۔ اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تصور شیخ کرتے ہیں وہ بہت جلد اپنے مطلوب تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ بہت سال مجاہدات اور ریاضت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے اور اکابرین اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت اپنے دل کو متوجہ رکھنا ہے اپنے مرشد کی ذات کی طرف، اور جب آپ اپنے دل کو مرشد کے دل سے اور اپنی روح کو مرشد کی روح سے جوڑ دیں گے تو اس پر ہونے والے انوار و تجلیات آپ کے دل تک اور آپ کی روح تک بھی پہنچیں گے۔ اس لیے ہر لمحہ یہ خیال کریں کہ آپ کا دل اور آپ کی روح جو ہے وہ آپ کے مرشد کے دل اور روح سے جڑی ہوئی ہے، اور وہاں سے فیض حاصل کر رہی ہے، اور وہاں سے ہر قسم کا جو حکم ہے وہ لے رہی ہے، اور اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں۔ اپنے زندگی کے ہر معاملے میں یہ خیال کرے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ میرے مرشد کی ذات کے فیض کی وجہ سے ہیں، اور ساتھ یہ خیال کرے کہ وہ ہمہ وقت اپنے مرشد کے زیر سایہ ہے، اپنے مرشد کی نظر میں ہے، اپنے مرشد کی توجہ میں ہے، تو انشاءاللہ مرشد کی ذات جو ہے آپ کو آپ کی منزل یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک، اور پھر رسول کریم آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، اور آپ اپنے مطلوب یعنی اللہ کی ذات تک پہنچ جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔